السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دل کی بربادی کے اسباب کیا ہے؟ غور و فکر کرنا کہ ہمارے دل میں کیوں ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ کے احکام کو سنتے اور عمل نہیں، کیوں ایسا ہو گیا ہے جانیں گے۔ نمبر 1، گناہ کرنا اور نافرمانی کرنا۔ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے ہیں، معافی طلب نہیں کر رہے ہیں، مغفرت طلب نہیں کر رہے ہیں، اور اوپر سے نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ نمبر 1، گناہ اور نافرمانی کرنا۔ اور نمبر 2، قرآن مجید کا چھوڑنا۔ قرآن کو پڑھنا ہم چھوڑ دیے ہیں۔ یہ قرآن تو ہماری کیا ہے؟ دلیل ہے، اور اللہ یہ ہمارے لیے اللہ سے لڑے گی کہ اللہ یہ مجھے روز کھولتا تھا، مجھے روز پڑھتا تھا، اس کی مغفرت کر دیجئے۔ وہاں پر کوئی ہماری شفاعت کرنے نہیں آئے گا مگر یہ قرآن آئے گی۔ تو ہم نے قرآن مجید کا پڑھنا چھوڑ دیا تو ہمارے دل کی بربادی کا سبب ہو گیا۔ نمبر 3، دنیا کی لالچ۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہے اس کا شکر نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر خود حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی لالچ سے کیا ہوا؟ ہم اللہ کا شکر کرنا بھول گئے، نافرمانی کر رہے، دوسروں کی جیسی نعمت مانگ رہے اللہ سے۔ تو دل سیاہ نہیں تو اور کیا ہوگا؟ نمبر 4، زیادہ ہنسنا۔ ہنسی بھی دل کو مردہ بنا دیتی ہے، اس لیے بلا وجہ ہمیں ہنسنا نہیں ہے۔ نمبر 5، گانے سننا۔ گانے سننا وقت کی بربادی ہے۔ میں کئی لڑکیوں سے پوچھی کہ تم لوگ گانے کیوں سنتے ہیں؟ تو وہ لڑکیاں کہنے لگی کہ بس ایسی ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ یہ ٹائم پاس نہیں ہوتا بلکہ ہمیں جہنم کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ وقت ہمیں جہنم کے قریب لے جاتا ہے، تو اس لیے گانے اور ڈرامے سننا بند کر دیجئے۔ اب تو ہوش میں آئیے، رمضان قریب آ رہا ہے تو ان فضولی کام کو چھوڑ دیجئے۔ نمبر 6، برے دوست اور بری مجالس میں جانا۔ برے دوست جو غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ رہ کر ان کی مشغولیات دنیا میں دیکھ کر ان میں محو ہو جانا، یہ برے دوست ہے۔ اور بری مجلس جیسے خراب دوستوں میں بیٹھنا، پکچر دیکھنا، وقت ضائع کرنا، گھومنا پھرنا، یہ بری مجلس ہے، اس سے بھی دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ نمبر 7، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پیٹ کا 3 حصہ کھانا پانی سے بھرا ہونا چاہیے اور 1 حصہ خالی رہنا چاہیے۔ تو ہمیں اتنا ہی کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہرس تو بہت ہوتی ہے لیکن سنت طریقے پہ کھانا کھانا اور زیادہ سونا۔ زیادہ سونے سے بھی ہم کیا کرتے؟ عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، تو زیادہ سونا نہیں ہے۔ نمبر 8، دنیائی گفتگو کی کثرت کرنا، یعنی دنیا کی باتیں زیادہ کرنا، لوگوں کو دنیا کا ایڈریس بتانا، فلاں مارکیٹ میں کھانا سامان اچھا ملتا ہے، فلاں ہوٹل میں کھانا بہت ٹیسٹی ملتا ہے، فلاں جگہ سیل لگا ہے، یہ دنیا کی گفتگو کی کثرت کرنا، اس سے بھی دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ 9، عہد شکنی کرنا۔ عہد کرنا اور اس کو توڑ دینا، وعدہ کر کے توڑ دینا، یہ بھی گناہ کا سبب ہے۔ اور نمبر 10، اپنی بات پر اکڑنا اور لڑائی کرنا۔ اپنی بات پر اکڑنا یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، سامنے والے جو کہتے ہیں وہ غلط ہے، تو یہ اپنی بات پر اکڑنا۔ اور لڑائی کرنا، بلا وجہ لڑ لیتے ہیں کہ
تم سنی ہے، ہم وہابی ہے، ہم اہل حدیث ہے، ہم صحیح ہے، تو یہ بلا وجہ کی لڑائی ہے، اس میں وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ اور نمبر 11 بدعت۔ بدعت کیا چیز ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا کر گئے، اسی طریقے پر ہمیں چلنا ہے۔ ہم خود ساختہ کام کریں گے تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ بدعت جو ہم خود ساختہ دین بنا لیتے ہیں اسے بدعت کہتے ہیں۔ ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں اسے سوچنا پڑے گا اور یاد کرنا پڑے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کیے تھے، تو اس طریقے سے ہماری زندگی کو گزارنا ہے۔ ورنہ ہم جو اپنے خواہش کے لیے پروگرام طے کرتے ہیں، جیسے برتھ ڈے منانا اور باقی کے بھی پارٹی کرنا، کٹی پارٹی کرنا، اور کیا ہے وہ وومن ڈے منانا، یہ سب بدعت ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو ایسے کام نہیں کرنا ہے۔ اسی ان کاموں کی وجہ سے جو ہم خود ساختہ کرتے ہیں تو یہ بدعت کہلاتی ہے۔ تو دل کے بربادی کے اسباب ہم نے جان لیا ہے، تو بہنوں ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک ایک کر کے ہماری گندگی جو ہے، جس سے دل سیاہ پڑ جاتا ہے اور دل کے برباد ہونے کے اسباب ہے، تو اس کو دور کرنا ہے اور کثرت سے کلمہ پڑھنا ہے۔ کثرت سے کلمہ پڑھنا اور استغفار، جس سے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ ہم پہ رحم فرماتے ہیں۔ جب ہم استغفار کی کثرت کرتے رہیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو ہمارے دل سے سیاہ کے اسباب اور بربادی کے اسباب دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بھی ہم زندہ ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ کثرت سے استغفار پڑھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اپنے دل کو پھر سے شفاف اور تر و تازہ بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔